زندگی رواں لیکن ذرا فاصلہ مہرباں، دور رہیں محفوظ رہیں۔ تو اب پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ملک کے ممتاز ماہرین قانون سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران مرتضیٰ صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، اور جناب سلمان اکرم راجہ صاحب جو سپریم کورٹ کے معروف وکیل ہیں، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ جو میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف الزامات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے چودھری اعتزاز احسن صاحب سے بھی بات کی ہے۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب، ہم نے اعتزاز صاحب سے بھی بات کی ہے، انہوں نے ہمیں کیس کی ڈیٹیل تو بتا دی، لیکن سوال یہ ہے کہ نہ کوئی مقدمہ ہے نہ کوئی ریفرنس ہے، تو نیب کس طرح کسی کو بغیر مقدمے کے، بغیر ریفرنس کے اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتی ہے؟ اور اگر رکھ سکتی ہے تو کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ اس کو آپ اللیگل ڈیٹینشن کہہ سکتے ہیں۔ اللیگل ڈیٹینشن ان دی سینس گو کہ اس کو لیگلائز کر لیتے ہیں، کہ ریمانڈ دے دیتے ہیں جو اس کے اسپیشل ججز ہوتے ہیں، مگر یہ دیکھے بغیر، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایک آدمی اگر کل بے گناہ نکلا تو پھر کیا ہوگا، اس کے ساتھ تو جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس کی جو انسلٹ کی جا رہی ہے، اس طرح سے اس کا جو میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، وہ اس کی ریمیڈی کیا ہوگی، اس کا مداوع کیا ہوگا۔ یہ مداوع تو ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ثابت ہو تو اس کو کل سزا دی جا سکتی ہے، مگر بے گناہ کے ساتھ جو یہ سلوک ہوتا ہے یا یہ جو حرکت ہوتی ہے، ان کے ساتھ انسلٹنگ بیہیویئر، ان کی اللیگل ڈیٹینشن، ان کے پورے خاندان کا جو ہے نا وہ مستقبل داؤ پہ لگا دینا، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ مشرف کے بعد اگر نیب نے اور باقی جو ہے نا وہ یہ تفتیش سے متعلق یا لا انفورسنگ ایجنسیز جتنی بھی ہیں ان کے پارٹ پہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ دور ہے، اور اس میں اور کیس ایک بھی نہیں اسٹیبلش ہوتا، کیس ایک بھی نہیں بنے گا۔ جس طرح سے باقی کیسوں کا آپ نے حال دیکھا نا، یہ کیس اس سے بھی بدترین جو ہے نا پراسیکیوشن کے نقطہ نظر سے ہوگا۔ مگر یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ اٹھا لیں، بلوائیں، کالا نوٹس سیکشن 19 کا نوٹس دیں، اس کو بلوائیں کہ آپ کی گواہی درکار ہے، اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ آپ بیٹھ جائیے، یعنی آپ اس کو ایک لیگل رائٹ سے بھی محروم کر رہے ہیں کہ وہ بیل کے لیے اپلائی کر سکتا تھا، وہ بیل بیفور اریسٹ کے لیے جا سکتا تھا، آپ اس کو دھوکے سے ایک طرح سے بلواتے ہیں۔ تو کیا ریاستی اداروں کا کام اس طرح سے ہوتا ہے کہ دھوکہ دے کے بلوائیں اور اس طرح سے بے عزتی کریں، خراب کریں لوگوں کو؟ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، اگر یہ اب نیب کوئی چیز ثابت نہیں کر پاتی تو کیا قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ اگر ایک شخص کو کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج پر بغیر مقدمے کے، بغیر ریفرنس کے گرفتار کیا گیا اور اس کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، اور کچھ ٹی وی چینلز پر یہ کہا گیا جناب کہ بہت بڑے ایک سکینڈل کا سراغ لگا لیا، نکلا کچھ بھی نہیں، اور میر شکیل الرحمان رہا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی ان کے پاس قانونی راستہ ہوگا کہ جنہوں نے ان پر یہ الزام لگایا، ان کو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا، ان کے خلاف وہ کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے یہاں اس کی روایت نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت زیادتی ہوتی ہے، جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا، یہاں بالکل جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، آئین جن کا تحفظ کرتا ہے، دنیا میں جن کو انسانی حقوق سمجھا جاتا ہے، کہ کوئی شخص جب تک اس کے خلاف مقدمہ ثابت نہ ہو، اس کی جو آزادی ہے، اس کی شخصی آزادی جو ہے، وہ ایک بہت ہی معتبر حق ہے اس کا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک کوئی رعایت ہے، جیسے جو ایک انسان کو دی جاتی ہے اس کی آزادی۔ اگر اس کے خلاف الزام لگ جائے اور الزام لگانے والا شخص یا ادارہ یہ کہے کہ الزام بہت میری نزدیک بھاری ہے، تو آپ اس کو گرفتار کر لیں، اور اس کے بعد تفتیش جاری رہے، مقدمہ چلے، کچھ بھی نہ نکلے، لیکن آپ نے جیسا کہ کہا اس کی زندگی کے کئی سال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے خاندان پر کیا بیتتی ہے، اس پر کیا بیتتی ہے، اس کی عزت، اس کا وقار، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے بیشتر ممالک میں اب یہ بات عدالتیں بھی طے کر رہی ہیں اور قانون سازی کے ذریعے بھی طے ہو رہی ہے کہ کسی شخص کو مقدمہ ثابت ہونے سے پہلے صرف 2 ہی صورتوں میں پابند سلاسل رکھا جائے گا۔ ایک یہ کہ وہ معاشرے کے لیے خطرہ ہو، کوئی ایسا وہ خونی جنونی شخص ہے کہ اس کو اگر آزاد چھوڑا تو وہ کسی پر حملہ کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے خلاف جو شہادت ہے، جو گواہی ہے، اس پہ اثر انداز ہوگا، اس کو وہ خراب کر دے گا، اس کی کوئی ایسی رسائی ہے کہ جہاں دستاویزات ہیں ان دستاویزات کو وہ لے اڑے گا۔ اس کے علاوہ مقدمہ ثابت ہونے سے پہلے لوگوں کو جیل میں رکھنا، پابند رکھنا انتہائی معیوب پوری دنیا میں اب سمجھا جاتا ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اس نظریے کو اپنائیں اگر ہمارے ملک میں بنیادی حقوق کی کوئی حیثیت ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ ان کے پاس پھر چارہ جوئی کیا ہوگی، دیکھیں، ملیشیس پراسیکیوشن کا ایک ہمارے ہاں ہے تصور،
اس کے تحت مقدمہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی مستحکم روایت نہیں ہے کہ کسی کو کچھ ملے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں ریاست کو ہرجانہ ادا کرنا پڑتا ہے اگر کسی کو اس نے غلط اپنی حراست میں رکھا۔ ساؤتھ افریقہ میں اس کی مثال موجود ہے، جہاں بہت ایک نیلسن منڈیلا کے تحت ایک باشعور قسم کا آئین اور ایک قانونی نظام جو ہے وہ پروان چڑھا۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ ہے۔ لہٰذا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو، شخصی آزادی کو واقعتاً ایک بنیادی حقوق کے طور پہ سمجھیں اور مانیں۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، تو کیا یہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ جو نیب کا جو قانون ہے اس میں کوئی تبدیلی کی جائے، یا نیب کے ادارے کی ضرورت ہی نہیں رہی؟ کیونکہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ نیب کے بارے میں اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے بھی اس طرح کے ریمارکس آتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ہر کوئی اس سے مایوس ہے۔ تو قانون کو تبدیل کیا جائے یا ادارہ ختم کیا جائے؟ دونوں ہونے چاہیے۔ قانون میں ایک تو آپ کا شاید خیال یہ ہو کہ اس کو امینڈ کرنا چاہیے، امینڈمنٹ سے نہیں ہوگا، اس کی بنیاد ٹیڑھی ہے۔ جب تک آپ درست بنیادوں پہ ایک نئی چیز نہیں لے کے آئیں گی، یا دوسرے ادارے جو ریگولر سائٹ پہ جو کام کر رہے ہیں جیسے ایف آئی اے یا پولیس ہے یا اور دوسرے ادارے ہیں تفتیش سے متعلق، وہ ان کے حوالے یہ کام نہیں کریں گے تو یہ نیب جو ہے پہلے دن سے پالیٹکس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، آج بھی پالیٹکس کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اور اس کو آپ درست نہیں کر سکیں گے۔ ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ملیشیس پراسیکیوشن کی بات ہے غلط طور پہ، وہ تو آپ شخصیات پہ کریں گے۔ اب وہ کس شخص کو آپ اس میں چنیں گے؟ جب آپ کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کریں گے کہ جی اس نے مجھے جو ہے نا غلط طور پہ پراسیکیوٹ کیا تھا، وہ کہے گا مجھے فلاں کی طرف سے ڈائریکشن تھی، وہ کہے گا پھر مجھے فلاں کی طرف سے ڈائریکشن تھی، تو یہ بات آپ کو چیئرمین تک لے کے جانی پڑے گی، اور اس طرح سے یہ ایک طرح سے پاسبل نہیں ہوگا۔ پھر وہ رول آف تھم والی بات ہے، راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کہ جی پھر اچھا چلیں، اگر یہ ہمارے ملک میں اگر آپ کی کوئی بے عزتی ہوئی ہے تو پھر کتنی بے عزتی ہوئی ہے، وہ پھر بے عزتی پہلے اپنی عزت سے اسٹیبلش کریں، پھر بے عزتی کی جو ہے نا وہ اس میں وہ کیلکولیٹ کروائیں۔ تو یہ جو ہے نا ہم نے ایک طرح سے فری ہینڈ دیا ہوا، اور اس طرح سے جب فری ہینڈ دیا ہوا اس طرح کے اداروں کو تو وہ شیر بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہو جانا ہے، جتنی کسی کو جو ہے نا دبایا جا سکتا ہے، جتنی کسی کی انسلٹ ہو سکتی ہے کر لو، اس کے بعد ہم بھی اپنے 2-4 سال گزاریں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اس ملک میں پرویز مشرف کی مثال موجود ہے۔ وہ چیئرمین نیب سے بہت زیادہ طاقتور آدمی تھا، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور آدمی سمجھتا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کتنا طاقتور آدمی تھا۔ آج وہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے بھاگا ہوا ہے۔ یہ نیب کا قانون وہی شخص لے کے آیا تھا۔ تو کیا لوگ جو ہیں وہ اتنے طاقتور لوگوں کے انجام سے سبق نہیں سیکھتے؟ دیکھیے یہ اس میں سبق نہیں سیکھتے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ وہ اگر بھاگا ہوا ہے تو اس کو بھگایا ہوا بھی ہے۔ آپ دونوں پہلو کو لے کے چلیے، اس طرح سے نہ کریے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ سلمان اکرم رائے صاحب، اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کے قانون میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ دیکھیں فی الفور یہ جو معاملہ ہے کہ 90 دن تک ریمانڈ دے دیا جائے گا، اور اس کو ایک طرح سے حق سمجھ لیا گیا ہے نیب کا، اور عدالتیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 90 دن نہیں تو 80 دن تو ضرور ہم نے دینی ہے ایک شخص کے اوپر قبضہ۔ تو یہ چیز بالکل غلط ہے ہمارے ملک میں۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے، اور جو بیل کا حق ہے سپریم کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے، جسٹس کھوسہ صاحب نے اپنے ایک فیصلے میں صراحت سے اس کا ذکر کیا کہ ہمیں بیل کا ایک بڑا مستحکم حق جو ہے وہ نہ صرف نیب کے قانون میں، ہمارے عمومی فوجداری قانون میں اس کو رائج ہونا چاہیے۔ یہ جو ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ گرانٹ آف بیل کوئی کنسیشن ہے، کوئی رعایت ہے، یہ تصور بالکل ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں قانون سازی سر دست ہو جانی چاہیے۔ نیب کے قانون کو کالعدم کرنا، اس کی جگہ کوئی اور لانا، وہ بھی اپنی جگہ ایک ضروری بات ہے، لیکن فوری جو ضرورت ہے اگر انسانی ہم نے توقیر کو بچانا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو بیل کا قانون ہے اس کو صحیح کیا جائے۔ ایک میں وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد ایک بہت اہم سوال باقی رہ گیا، اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے میر شکیل الرحمان کی، آپ نے دیکھا کہ اس پہ دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی جتنی بھی انسانی حقوق کی اور سول رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ اس کی مذمت کر رہی ہیں، تو نکلا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، نہ مقدمہ درج ہوا ہے، نہ ریفرنس دائر ہوا ہے۔ ہاں پاکستان کے دشمن جو ہیں ان کو حق اڑانے کا موقع ضرور ملا۔ تو یہ جو بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی عالمی سطح پر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔